شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ حق یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا ہے، اور یہ بے شک جھوٹے ہیں۔ نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ اور کوئی معبود ہے، ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق کے لیے پھرتا اور ہر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا۔ جو صاف یہ بتلاتے ہیں ان سے اللہ پاک اور بے نیاز ہے، وہ غائب حاضر کا جاننے والا ہے، اور جو شرک یہ کرتے ہیں اس سے بالا تر ہے۔ آپ دعا کریں کہ اے میرے پروردگار، اگر تو مجھے وہ دکھائے جس کا وعدہ انہیں دیا جا رہا ہے تو اے رب تو مجھے ان ظالموں کے گروہ میں نہ کرنا۔ ہم جو کچھ وعدے انہیں دے رہے ہیں سب آپ کو دکھا دینے پر یقیناً قادر ہے۔ برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو سراسر بھلائی والا ہو۔ جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں ہم بخوبی واقف ہیں۔ اور دعا کریں کہ اے میرے پروردگار، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں، یہاں تک جب میں ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے کہ میں اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لوں۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ تو صرف ایک قول ہے جس کا یہ قائل ہے۔ ان کے پس پشت تو ایک حجاب ہے ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک۔ بس جب کہ سور پھونک دیا جائے گا اس دن نہ تو آپس کے رشتہ داری رہیں گے اور نہ آپس کی جان پہچان۔ جن کے ترازوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ تو نجات پانے والے ہوں گئے، اور جن کے ترازوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا یہ ہیں وہ جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا، جو ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہوئے۔ ان کے چہروں کو آگ جھلستی رہے گی اور وہاں بد شکل بنے ہوئے ہوں گے۔ کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھیں؟ پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے تھے۔ کہیں گے کہ اے پروردگار ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، ہم تھے ہی گمراہ۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نجات دے، اگر اب بھی ہم ایسا کریں گے تو بے شک ہم ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھٹکارے ہوئے یہیں پڑے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو۔